فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ جنرل ٹیریس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک بڑھ گئی تھی۔ ہاں، وہ لوگ بھی میری ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، لیکن تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بار تم کس چکر میں ہو؟ میں نے اولیو ہاورڈ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اولیو ہاورڈ نے ایک طویل سانس لی۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ سارڈان کی پہاڑیوں سے پلاٹینیم کے حصول کے لیے ہم نے جو اسکیم بنائی تھی وہ ناکام ہو چکی تھی۔ اصولی طور پر ہمیں اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اسرائیلی حکومت کے لیے پلاٹینیم کے ان ذخائر میں اتنی کشش ہے کہ وہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی ہے کہ سارڈان کی پہاڑیوں سے ہر قیمت پر پلاٹینیم کے ذخائر حاصل کروں۔ تم نے جو کچھ دیکھا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کیا تم نے ہمیں بالکل ہی بے وقوف سمجھ لیا ہے اولیو ہاورڈ؟ میں نے ناگواری سے کہا۔ عقل کی باتیں کرو۔ کہاں سارڈان کی پہاڑیاں اور کہاں وہ سمندر؟ دونوں کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ تو ضرور ہوگا۔ پروگرام یہ تھا کہ سمندری راستے سے شی گرائے اور گوٹے ہل کے درمیان خفیہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ شی گرائے والی سمت سے سارڈان کی پہاڑیوں تک خفیہ زیر زمین سرنگیں کھودی جائیں گی اور سارڈان کی چٹانوں تک پہنچ کر ان ذخائر میں سے پلاٹینیم کا جتنا بھی حصہ ممکن ہو سکے حاصل کر لیا جائے۔ اسرائیل کے لیے پلاٹینیم کا حصول بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ جنرل ٹیریس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، مگر میں اولیو ہاورڈ کو نگاہوں میں تولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا جنرل بل بھی اس سازش میں تمہارا شریک کار ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس سے تو میں نے صرف دوستانہ مراعات حاصل کی ہیں۔ سرنگوں کی کھدائی کا کام شروع ہو چکا ہے؟ ابھی تک تو نہیں، مگر کچھ عرصے میں ہم وہ انتظامات کرنے میں کامیاب ہو جاتے جن کے ذریعے سرنگوں کی کھدائی کی جا سکتی تھی۔ اور اس کے لیے تم نے کون سے سمندری راستوں کا انتخاب کیا تھا؟ اس بار جنرل ٹیریس نے سوال کیا۔ کالمو کیمپو سے 60 میل جنوب مشرق میں ایک سمندری کھاڑی ہے، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ وہاں تک ہماری پہنچ بآسانی ہو سکتی تھی اور وہیں سے ہم سارڈان کے لیے سرنگ کی کھودائی کا آغاز کر سکتے تھے۔ ناممکن، جنرل ٹیریس بولا۔ اس علاقے میں 12 قبیلے آباد ہیں اور وہ سب کے سب میری حکومت کے حامی ہیں۔ کیا تم وہاں آسانی سے سرنگیں کھود سکتے تھے؟ اور پھر وہ سرنگیں کتنی طویل ہوتی؟ یہ تمام باتیں ہمارے پیش نظر تھیں جنرل، اور ہم نے اس سلسلے میں ایک جامع منصوبہ بھی ترتیب دے لیا تھا۔ ہم پادریوں کی حیثیت سے داخل ہو کر وہاں اپنا اثر و رسوخ قائم کرتے، جس کے نتیجے میں ہم ان لوگوں سے مراعات حاصل کر سکتے تھے۔ کیا یہ ایک طویل منصوبہ نہیں تھا مسٹر اولیو ہاورڈ؟ کیا آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس دوران سارڈان کی پہاڑیوں سے پلاٹینیم کے ذخائر نکالے بھی جا سکتے ہیں؟ منصوبہ طویل ضرور تھا، لیکن یہ ناممکن تھا کہ اس کی تکمیل سے قبل سارڈان کی پہاڑیوں سے پلاٹینیم کے سارے ذخائر حاصل کر لیے جاتے۔ جنرل ٹیریس خاموش ہو گیا۔ اولیو ہاورڈ سے جو معلومات حاصل ہو سکتی تھی وہ حاصل کر چکا تھا، اور اب غالباً وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ان معلومات کی روشنی میں اس کا آئندہ قدم کیا ہونا چاہیے۔ میرے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا علی؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اولیو ہاورڈ نے مجھ سے پوچھا۔ یہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر تم میری اکلوتی بیٹی کو میرے حوالے کر دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سارڈان کے خلاف ہونے والے منصوبے پر عمل درآمد ترک کر دوں گا۔ لکی کی واپسی کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور سارڈان والا منصوبہ اب چونکہ جنرل ٹیریس کے علم میں آ چکا ہے، لہٰذا تم لوگ اس پر ویسے بھی عمل نہیں کر سکو گے۔ میں نے کہا، لکی کو واپس حاصل کرنا ہے تو تہذیب مالکم ایکس کو تلاش کرو۔ میں تہذیب کو ضرور تلاش کروں گا، میں اسے تلاش کرنے کے لیے مجبور ہوں، لیکن فرض کرو وہ مجھے ساری زندگی نہ مل سکی تو؟ بے فکر رہو اولیو ہاورڈ، اگر تم ساری زندگی تہذیب کو تلاش نہ کر سکے تو لکی ہاورڈ بھی ساری زندگی تمہیں واپس نہیں مل سکے گی۔ اولیو ہاورڈ کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ فرض کرو تہذیب مالکم ایکس خود ہی تمہارے پاس پہنچ گئی تو؟ اگر ایسا ہوا تو میں لکی ہاورڈ کو رہا کر دوں گا۔ میں نے کہا، کیا تم میری اس سے ملاقات کرا سکتے ہو علی؟ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ گوٹے ہل میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تب بھی میں اس سے تمہاری ملاقات نہ کراتا۔ ٹھیک ہے علی، اولیو ہاورڈ نے اٹھتے ہوئے کہا۔
میں تم سے آئندہ کہاں رابطہ قائم کروں؟ جنرل ٹیریس کے ذریعے تم مجھ سے رابطہ قائم کر سکو گے۔ اگر میں یہاں نہ ہوا تب بھی جنرل ٹیریس کو اپنی نقل و حرکت سے باخبر رکھوں گا۔ اولیو ہاورڈ جلد رابطہ قائم کرنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی علی، جنرل ٹیریس نے کہا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اولیو ہاورڈ نے جھوٹ بولا ہے۔ سارڈان کی پہاڑیوں تک اس نے جس روم کی کھدائی کا ذکر کیا ہے وہ عملاً ناممکن ہے۔ میں خود بھی اس کی طرف سے مشکوک ہوں جنرل، میں نے کہا۔ وہ انتہائی چالاک اور مکار آدمی ہے۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی کسی بات پر بھی آسانی سے یقین نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے تو اس بات سے خوشی ہوئی کہ تم نے اولیو ہاورڈ کے ساتھ گفتگو کے دوران بڑی غیر جذباتیت کا مظاہرہ کیا، کیتھی براؤن بولی۔ تم کیا سمجھ رہی تھی؟ جنرل ٹیریس نے کہا لگا کر کہا۔ میرے اس دوست کو اپنی کیفیات چھپانے میں کمال حاصل ہے۔ دفعتاً ایک ملازم اندر آیا اور جنرل ٹیریس کے نزدیک پہنچ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ جنرل ٹیریس نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں جنرل، ملازم نے بتایا۔ انہوں نے خصوصی کوڈ دیا ہے تاکہ آپ فوراً ان سے ملاقات کر لیں۔ وہ خاتون کہاں ہیں؟ جنرل ٹیریس نے چونک کر پوچھا۔ انہیں استقبالیہ کمرے میں بٹھایا گیا ہے۔ میں مستربانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ خصوصی کوڈ تہذیب مالکم ایکس کے علم میں تھا۔ یہ کوڈ میں نے ہی اسے بتایا تھا اور اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کوڈ کے ذریعے جنرل سے فوری ملاقات کی جا سکتی ہے۔ بیٹھو علی، بیٹھ جاؤ، جنرل نے کہا۔ اسے یہیں بلوائے لیتے ہیں۔ جنرل نے ملازم سے کہا کہ اس خاتون کو ناشتے کی میز پر ہی بھیج دیا جائے۔ ملازم چلا گیا، مگر میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ذرا دیر قبل ہی تو اولیو ہاورڈ کے ذریعے مجھے تہذیب کے فرار کی خبر ملی تھی اور اب وہ خود بھی پہنچ گئی تھی۔ میری بے تاب نظریں دروازے پر جمی تھیں۔ مجھے ایک ایک لمحہ گزارنا محال ہو رہا تھا۔ طویل عرصے کے بعد میں تہذیب کو دیکھنے والا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسی لگ رہی ہوگی۔ مسلسل صحبتیں برداشت کرتے کرتے اس کا کیا حال ہو گیا ہوگا۔ میں اس سے کس انداز میں ملوں گا؟ میرے دل و دماغ میں عجیب ہیجانی کیفیت برپا تھی، لیکن میں باہزار دقت خود پر جبر کیے بیٹھا تھا، ورنہ جی چاہتا تھا کہ خود دوڑ کر تہذیب تک پہنچ جاؤں۔ لیکن جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن کی موجودگی میرے ارادے کی راہ میں حائل تھی۔ ان کے خیال میں تو میں ایک آہنی انسان تھا۔ میرے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں تھا۔ مجھے کسی چیز سے متاثر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر دروازے میں جو نسوانی ہیولا نظر آیا، اسے دیکھ کر میری آنکھیں فرط حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تارینا ہارڈو تھی۔ جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر میں نے اسے پہچان لیا تھا اور حیرت کے تاثر سے نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ تارینا دوڑتی ہوئی مجھ سے آ کر لپٹ گئی۔ جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن ہم دونوں کو عجیب سے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ نہیں جنرل، یہ تہذیب مالکم ایکس نہیں ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ یہ میری بہت اچھی دوست، ہمدرد اور رہنما تارینا ہارڈو ہے۔ تمہارا نام لینا ہی کافی ہے۔ میں نے تارینا ہارڈو کو پہچان لیا ہے، جنرل ٹیریس نے کہا۔ تارینا نے ان دونوں سے باری باری ہاتھ ملایا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ گزشتہ 22 گھنٹے سے میں مسلسل سفر کر رہی ہوں، تارینا ہارڈو نے کہا، لیکن میرا یہ سفر رائے گاہ نہیں ثابت ہوا۔ میں بالکل ٹھیک وقت پر پہنچی ہوں۔ اگر مجھے تھوڑی سی بھی تاخیر ہو جاتی تو تمہیں میرے لیے دوبارہ ناشتے کی میز لگوانا پڑتی۔ کیا تم نے صرف ناشتہ کرنے کے لیے 22 گھنٹے کا سفر کیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، تارینا ہنس پڑی۔ میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ شاید جنرل ٹیریس سے تمہارے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم سے ہی ملاقات ہو جائے گی، لیکن عجیب بات ہے، تمہیں دیکھتے ہی جو اطمینان حاصل ہوا ہے اس کے بعد سارے تفکرات دھل گئے اور بھوک چمک اٹھی۔ کیا خیال ہے شروع کروں ناشتہ؟ ضرور شروع کرو، لیکن ایک سوال کا جواب دے دو، میں نے کہا۔ تہذیب کے بارے میں بھی تمہیں کچھ علم ہے؟ صرف اتنا کہ وہ زندہ ہے اور آزاد ہے، تارینا ہارڈو نے بتایا۔ میں نے سکون کی گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سر سے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ بڑے عرصے کے بعد میں نے خود کو اس قدر ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ مسرت کی لہریں میرے پورے جسم میں گردش کر رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بالآخر تقدیر مجھ پر مہربان ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے اپنی جدوجہد کا پھل ملنے کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ پہلے اولیو ہاورڈ نے تہذیب کے فرار کی نیک خبر سنائی تھی اور اب تارینا ہارڈو نے اس خبر کی تصدیق کر دی تھی، ورنہ اولیو ہاورڈ کی بات مشکوک ہی رہتی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں تارینا ہارڈو کے ساتھ اپنی خواب گاہ میں آ گیا۔ تارینا پہلے ہی کی طرح پرکشش اور شگفتہ نظر آ رہی تھی۔ بیٹھو تارینا، خواب گاہ میں پہنچ کر میں نے تارینا سے کہا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہاں کب سے ہو علی؟
اس نے پوچھا۔ میں کل ہی یہاں پہنچا ہوں، لیکن کچھ روز قبل میں نے یہاں طویل قیام کیا تھا۔ اوہو، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ معلوم نہیں تارینہ تمہیں دیگر حالات کا بھی علم ہے یا نہیں، لیکن میں اس دوران بڑی الجھنوں میں گرفتار رہا ہوں اور بڑے نامساعد حالات سے گزرا ہوں۔ تہذیب مالکم ایکس میرے لیے ایک بولی بصری داستان بن گئی ہے۔ اگر تم یہ بتا سکو کہ وہ اس وقت کہاں ہے تو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ میں نے تم سے کہا تھا علی، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ آزاد ہے اور اس نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ پیغام تمہیں کہاں سے موصول ہوا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ میں اس بات سے لا علم ہوں، تارینہ نے کہا۔ مسٹر آئنشلائر کے دفتر میں ایک بند لفافہ موصول ہوا جس پر میرا اور آئنشلائر کا نام تحریر تھا۔ لفافے پر نہ تو ڈاک کا کوئی ٹکٹ تھا اور نہ ہی بھیجنے والے نے اپنا نام لکھا تھا، لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں کچھ اندازہ نہ ہو سکا۔ لفافہ کھولا گیا تو اس میں سے 2 پرچے برآمد ہوئے۔ ایک میرے اور مسٹر آئنشلائر کے نام تھا اور دوسرا تمہارے نام تھا۔ ان خطوط کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ لفافہ تہذیب مالکم ایکس نے بھجوایا تھا۔ تارینہ ہارڈو نے خاکی رنگ کا ایک مضبوط لفافہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے بے صبری سے لفافہ اٹھایا اور اس میں رکھے ہوئے کاغذات نکال لیے۔ پہلے میں نے وہ خط پڑھا جو تارینہ ہارڈو اور آئنشلائر کے نام تھا۔ لکھا تھا، ڈیئر تارینہ ہارڈو اور محترم مسٹر آئنشلائر، علی یار خان نے جن افراد پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اس میں آپ دونوں سر فہرست ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے ذریعے علی یار خان کو خط بھجوا رہی ہوں۔ میری کہانی بہت طویل ہے جسے تحریر کر کے میں آپ لوگوں کو بور نہیں کرنا چاہتی۔ مختصر یوں سمجھ لیں کہ علی یار خان کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو کہ میں زندہ ہوں، مگر میں خدا کے فضل و کرم سے نہ صرف زندہ ہوں بلکہ ان موذیوں کے چنگل سے بھی نکل آئی ہوں جنہوں نے مجھے زندہ درگور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے علی یار خان کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر محدود وسائل کے باعث مجھے کامیابی نہیں ہو سکی۔ میں ان کی تلاش جاری رکھتی، لیکن اتفاقاً ایک ایسی بات میرے علم میں آ گئی جس کے باعث مجھے ان کی تلاش ترک کر دینا پڑی۔ سب جانتے ہیں کہ علی یار خان نے اپنی زندگی کی تمام تر دلچسپیاں ترک کر کے خود کو ایک مشن کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ مجھ پر بھی لازم ہے کہ اگر ان کے مشن سے متعلق کوئی بات میرے علم میں آئے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ میں ان کے دشمنوں کی راہ پر ہوں اور دوسرے خط میں جو علی یار خان کے نام ہے میں نے اس سازش کا انکشاف کیا ہے جو اتفاقاً ہی میرے علم میں آ گئی ہے۔ آپ چاہیں تو اس خط کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خط جلد از جلد علی یار خان تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے وسائل سے انہیں تلاش کر کے یہ خط ان تک پہنچا دیں گے۔ شکریہ، مخلص تہذیب مالکم ایکس۔ ایک عرصے بعد تہذیب کی خبر ملنے اور اس کی خیریت کا علم ہونے پر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تارینہ ہارڈو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کیا تم واقعی تہذیب کو مردہ سمجھتے تھے علی؟ تارینہ نے پوچھا۔ ابھی میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا تارینہ، میں نے کہا، لیکن یہ بات سن لو کہ تم نے آج تک مجھ پر جتنے احسانات کیے ہیں ان میں سے یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ تارینہ کے ہونٹوں سے یک لخت مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ چند لمحے وہ خالی الذہنی کیسے انداز میں مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے دوسرا خط نکال لیا جو کئی صفحات پر مشتمل خاصا طویل خط تھا۔ تہذیب نے بڑے جذباتی انداز میں مجھے مخاطب کیا تھا۔ زندگی سے زیادہ عزیز علی یار خان، شاید اب تک تمہیں میری موت کا یقین آ چکا ہوگا، لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ میں تمہیں اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہیں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ہمارے خلاف یہ سازش اولیو ہاورڈ کی تیار کردہ تھی۔ اس نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی ٹھانی تھی۔ وہ تمہیں ذہنی صدمہ پہنچا کر نہ صرف ماضی کی ناکامیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا بلکہ تمہیں فلسطینیوں سے بدظن بھی کرنا چاہتا تھا۔ بعد میں میرے ذریعے تمہیں بلیک میل کرنا بھی اس کے پلان میں شامل تھا۔ مجھے بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک طویل بحری سفر کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اولیو ہاورڈ کے آدمی مجھے کہاں کہاں گھماتے پھرے۔ اسی قید کے دوران اس کے کئی منصوبے میرے علم میں آئے، لیکن ظاہر ہے میں کوئی فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ایک بار میں نے ان کی قید سے فرار ہونے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہی۔ آخر کار مجھے امریکہ پہنچا دیا گیا۔ امریکہ میں مجھے جس جگہ رکھا گیا وہاں ایک پورا خاندان میرا نگراں تھا۔ ان میں ایک بوڑھی خاتون، 2 نوجوان لڑکیاں، 3 جوان العمر افراد اور ایک معمر شخص شامل تھا۔
ان لوگوں میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ وہاں ایک خاندان کی حیثیت سے رہ رہے تھے اور وہ سب کے سب اولیو ہاورڈ کی طرح موساد کے ایجنٹ تھے۔ انہیں سختی سے میری نگرانی کرنے کی ہدایت کی گئی تھی اور وہ اپنا یہ فرض بخوبی ادا کر رہے تھے۔ میں کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح ان کے چنگل سے نکل جاؤں، لیکن وہ سب مسلح اور مستعد رہتے تھے۔ میری نگرانی کرنے کے لیے انہوں نے باریاں مقرر کر رکھی تھیں اور عام طور پر وہ یکجا نہیں ہوتے تھے اور منتشر رہتے تھے، اس لیے وہاں سے فرار ہونا بہت مشکل تھا۔ اگر میں ان میں سے کسی ایک کو ہلاک کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی تو دوسرے لوگ مل کر میری تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ وہ صرف کھانے کی میز پر یکجا ہوتے تھے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر میں نے منصوبہ بندی شروع کی اور آخر کار ایک روز مجھے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ گرین پول کی ایک ایسی رکن کو جس پر ایک زمانے میں گرین پول مکمل اعتماد کرتی تھی، اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہونے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ میں منصوبے کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی، بس یہ سمجھ لو کہ ایک روز میں نے ان سب کو اس وقت ہلاک کر دیا جب وہ کھانے کا پہلا نوالا بھی منہ میں نہیں رکھ پائے تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کی لاشیں نظر آتش کر دیں۔ وہاں سے فرار ہونے کے بعد امریکہ سے نکلنا میرے لیے بڑا کٹھن مرحلہ ثابت ہوا، لیکن آخر کار میں اس میں بھی کامیاب ہو ہی گئی۔ امریکہ سے نکلنے کے بعد میں نے تمہیں تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اولیو ہاورڈ کے خوف سے میں نے کسی پر اپنی شخصیت ظاہر نہیں کی۔ تمہاری تلاش میں ناکام ہونے کے بعد مجبوراً میں یہ خط تحریر کر رہی ہوں جو میں مسٹر آئنشلائر اور تارینا ہارڈو کے توسط سے تم تک پہنچوانے کی کوشش کروں گی۔ میں خود تمہاری تلاش جاری رکھتی، لیکن اب میں اپنی توجہ اس سازش پر مرکوز کر رہی ہوں جو اولیو ہاورڈ کر رہا ہے اور جو ایک اتفاق کے تحت میرے علم میں آئی ہے۔ ممکن ہے میرا خط بروقت تم تک پہنچ جائے اور تم بروقت اس منصوبے سے آگاہ ہو جاؤ جو اولیو ہاورڈ نے تیار کیا ہے۔ اس منصوبے کی تفصیلات یہ ہیں کہ افریقہ میں شی گورائے نامی ایک ریاست ہے جو 100% اسرائیلی مفادات کی حامی ہے۔ شی گورائے کا سربراہ جنرل بل در حقیقت اسرائیلی حکومت کا پٹھو ہے اور اسرائیلی حکومت ہی اسے برسر اقتدار لائی ہے، لہٰذا وہاں سے اسرائیل کے لیے کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ گوٹے ہل سے والٹو موبائی کی حکومت ختم ہونے کے بعد چونکہ اسرائیل کے ہاتھوں سے ایک اہم علاقہ نکل گیا ہے، لہٰذا شی گورائے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ شی گورائے کے مشرق میں جو سمندر ہے وہاں اسرائیلی حکومت کا تیار کردہ ایک جنگی جہاز لنگر انداز ہے۔ یہ جنگی جہاز مکمل طور پر اولیو ہاورڈ کے کنٹرول میں ہے۔ لائن آف کروزل میں تمہارے ہاتھوں ناکامی اٹھانے کے بعد اور لائن آف کروزل کی فیکٹریوں میں اسلحے کی تیاری روکنے کی ناکام کوششوں کے بعد اولیو ہاورڈ اس سازش میں مصروف ہو گیا کہ وہاں تیار ہونے والا اسلحہ عرب ممالک کو نہ پہنچنے پائے۔ لائن آف کروزل میں اسلحے کی پہلی کھیپ تیار ہو چکی ہے جو کسی بھی وقت جہازوں پر بار کر کے ایک مسلم ملک کے لیے روانہ کر دی جائے گی۔ اسرائیلی حکومت اس پہلے ہی مرحلے پر عربوں کو ناکامی سے ہمکنار کر دینا چاہتی ہے، چنانچہ یہ خوفناک جہاز جو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے اسلحہ لے جانے والے جہاز کو روکے گا اور انہیں قابو میں کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ اسلحہ اسرائیل پہنچا دیا جائے۔ اگر وہ اس کوشش میں ناکام ہو گیا تو ان جہازوں کو غرقاب کر دیا جائے گا۔ اس جہاز کا کنٹرول مکمل طور پر اولیو ہاورڈ کے ہاتھ میں ہے۔ شاید اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے یہ اس کی آخری کوشش ہے۔ اسلحے کی فراہمی کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایک اور اہم کڑی جزیرہ نکورو ہے۔ یہ جزیرہ شی گورائے کے مغرب میں ہے جہاں سے ان جہازوں کی آمد کے بارے میں اطلاعات فراہم کی جاتی ہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ لائن آف کروزل سے چند اہم افراد اغوا کر کے ان کے ڈپلیکیٹ وہاں بھیج دیے گئے ہیں اور ان اغوا شدہ افراد کو جزیرہ انکورو میں قید کر دیا گیا ہے۔ اگر تم تک یہ معلومات بروقت پہنچ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے اپنی سی کوشش کروں گی ہی۔ اپنے بارے میں فی الوقت یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ میں کہاں ہوں گی اور کیا کروں گی، لیکن ممکن ہے کہ اس کارروائی کے دوران ہی کہیں تم سے ملاقات ہو جائے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ صرف تمہاری تہذیب مالکم ایکس۔ تہذیب مالکم ایکس کا خط پڑھ کر میں سکتے کے سے عالم میں بیٹھا رہ گیا۔ تہذیب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔